إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يا سرا كل جمان دا الله يا سرا كل جمان دا الله कुल जहान का
جو لال نے جدا پاپا نبی جدا شوہر علی ایسی باغ یاد ماں حسین دی اللہ آسرا اے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اکبر اعلی و بالا واسطے درود و سلام امام الکل فخر الرسل ساقی کوثر شافی محشر امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھے عزیزوں بزرگ و بھائیوں پردہ نشین میرے معززات ماں بہنوں نبی پاک کی حدیث ہے کہ جتھے میرا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تے جڑا میرے تے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ بخیل ہے دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے تے نبی پاک نے اپنے صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ میرا مقام میرا مرتبہ جڑا اللہ نے بنایا ہے مینوں ایندے تو بڑھانا بھی نہیں ہے مینوں ایندے تو گھٹانا بھی نہیں ہے جڑا نبی کا مقام نبی کی شان گھٹاوے وہ بھی بے ایمان ہے تے جڑا نبی کی شان جی اللہ نے بیان کی اندے تو بتاوے وہ بڑا بے ایمان ہے کیونکہ نبی تو بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ اللہ کا مقام ہے نبی پاک کی شان و عظمت آپ کی رفعت آپ کی بلندی اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کے اندر بیان فرما چکی تے نبی پاک نے اپنے فرمان کے اندر سنا چکی اس کے بعد کوئی نبی کا مقام بتا کے اللہ کے مقام تک لے جائے وہ بندہ بھی بدبخت ہے وہ بندہ بے ایمان تے جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے مقام تو انہاں دے مرتبے تو گھٹا دے وہ بندہ بھی بے ایمان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت آپ کی رفعت آپ کی شان آپ کی بلندی قرآن و سنت تو نبی پاک دے فرمان تو سنیے اللہ تعالی میں قربان جاواں حضرات دی بات ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں نبی پاک دی بیویاں ماں بننے والوں مسلمانوں میرے رب تعالی نے اپنے نبی دی شان کو اپنے نبی دے مقام کو اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کہ میرا پیغمبر ہے میرا نبی ادو تک نہیں بولتا جب تک میرا رب پیغام نہ جائے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادو تک اپنی زبان نہیں کھولتے جب تک رب وہ پیغام نہ آ جائے میرے رب تعالی نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام عطا فرمایا جتھے قرآن کے اندر میرے رب تعالی کا ذکر موجود ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عمر بن خطاب دے نال جا رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب کون ہے کہ جن دے بارے امام کائنات کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر میرے تو بعد کوئی پیغمبر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے عمر بن خطاب اے پیغمبر بن کے آندے عمر بن خطاب نبی بن کے آندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
محبت ہے، پر اپنی جان تو ود کے محبت ہے، کہن لگے مینوں ٹالے نال پیار ہے، اپنی جان تو ود کے پیار ہے، مینوں ٹالے نال الفت گئے، اپنی جان تو ود کے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت تیرا ایمان مکمل ہے، امت تیرا ایمان مکمل ہے۔ پتہ بھی چلے کہ نبی علیہ السلام دے نال محبت ہے، نبی علیہ السلام دے نال پیار، اپنی جان تو ود کے، اپنے والدین تو ود کے، اپنے بیوی بچیاں تو ود کے، اپنے عزیز و وقارت تو ود کے پیار کرنا چاہیے۔ پتہ بھی چلیا نبی علیہ السلام کی محبت سب تو پہلے میرے رب تعالی نے میرے نبی علیہ السلام دا مقام کی بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کی فرمایا کہ رب میرے نال تے میرے نبی دے نال محبت رکھ دے، میرے نبی نال محبت رکھ دے، اونوں چاہیے کہ ساڈی پیروی کرے۔ مسلمانوں میرے رب تعالی نے میرے نبی علیہ السلام کی عظمت نو آپ کی رفعت نو کس طرح بیان فرمایا؟ میرے رب تعالی کا قرآن کی فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ میرے رب تعالی نے اپنے نبی کی شان کو آگے مقام بیان فرمایا، قسماں اٹھا کر کے آمینہ دلادی غریبہ فرمایا کہ میرے نبی کا اخلاق اعلیٰ، میرے نبی کا اخلاق اعلیٰ، پھر میں کیوں نہ کہا میرے نبی کا کردار اعلیٰ، میرے نبی کا پیغام اعلیٰ، میرے نبی کی سیرت اعلیٰ، میرے نبی کا اخلاق اعلیٰ، میرے نبی کا چلنا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا اٹھنا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بولنا بھی اعلیٰ، میرے نبی علیہ السلام کا بات کرنا بھی اعلیٰ، میرے نبی علیہ السلام کا میدان جنگ میں اترنا بھی اعلیٰ۔ پھر میں کیوں نہ کہا اور میرے نوجوان ذرا توجہ کرنا، دنیا کا بے ایمان ہے، دنیا کا مشرک ہے، لندن کے اندر بیٹھ کر کے کتاب لکھ گئے دنیا کے 100 عظیم ترین انسان، کتاب پہ لکھ گئے دنیا کے 100 عظیم ترین انسان۔ سب کو پہلا نام لکھیا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کہنے والا کہنے لگا اے پیغمبر تے مسلمانہ دا پیغمبر ہے، اے نبی تے مسلمانہ دا نبی ہے، اے دا نام کیوں پہلے لکھیا؟ کہنے لگا اے مشرک ہے، اے مسلمان نہیں ہے، اے کافر ہے۔ لندن کے اندر بیٹھ کر کے کی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ود کے مینوں کوئی عظیم نظر آیا ہی نہیں، اس کو ود کے مینوں خود کے عظیم والا کوئی پیغمبر کوئی بلیا ہی نہیں کہ جن کا کردار ہے اس کو اعلیٰ، جن کا پیغام ہے اس کو اعلیٰ، جن کی سیرت ہے اس کو اعلیٰ مل جائے۔ پھر میں کیوں نہ کہا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، سب سونیاں تو سونا حسنین دا نانا ہے، سب سونیاں تو سونا حسنین دا نانا ہے، رب قسماں اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے، رب قسماں اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے، چہرہ میرے آقا دا، چہرہ میرے آقا دا، جیسے حسن خزانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور ذرا توجہ کرتے جانا، میرے نبی علیہ
عیسیٰ علیہ السلام آن گے پر نبی بن کے نہیں آن گے میرے نبی دے امتی بن کے آن گے ایک دن مسجد نبوی دے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر کے بیٹھے تورات میں پڑھ رہے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آگے ابو بکر بھی موجود ہے ابو بکر نے میرے نبی دے چہرے کو دیکھا میرے نبی علیہ السلام غصے دے اندر عمر بن خطاب کو دیکھے کہ تورات پڑھ رہے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سن لے اتنے صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے وہ پیغمبر بن کے نہیں آن گے بلکہ میرے امتی بن کے آن گے اتنے موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جان اتنے عیسیٰ روح اللہ بھی آ جان اور میرے امتی بن کے آن گے پیغمبر بن کے نہیں آن گے جدو قرآن آ گیا ہر کتاب منسوخ ہے جدو امام کائنات آ گئے پچھلیاں پیغمبران کی شریعت ختم ہو گئیاں صرف وہی گل باقی جڑی امام کائنات نے رکھی ہے مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام دا مقام ہے میرے نبی علیہ السلام دی شان ہے آمینہ دا لال جتھے بھی ہوئے رب تعالی کس پیغمبر کو کتاب عطا کی تھی پہلے بلائے ایک خاص جگہ تے بلایا لیکن جب آمینہ دے لال دیاں واریاں آیا میرے رب تعالی جتھے میرا پیغمبر ہوئے رب قرآن نازل کر دے جتھے میرا پیغمبر ہوئے رب تعالی قرآن نازل کر دے میرا پیغمبر امی عائشہ دے بستر تے رب قرآن نازل کر دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام میدان جنگ دے اندر رب نے اٹھے قرآن کا نزول فرمایا میرے نبی علیہ السلام اللہ نے کی مقامات آتی تھے میرے نبی علیہ السلام جتھے میرے نبی نے دعا کیتیاں میرے رب نے قبول فرمایا آج پھر میرے نبی علیہ السلام دی عظمت ہے آپ کی شان آپ کے مقام رب تعالی نے کس طرح بلند فرمایا راتوں رات آسمانات کا سفر کروائے میرے نبی علیہ السلام رات کے ایک وقت کے اندر مختصر وقت کے اندر زمین تو لے کے آسمانات تک سیرا کروا چھڑیے میرے نبی علیہ السلام کو اعزاز ملے میرے نبی علیہ السلام تو پہلے کسی پیغمبر کو اعزاز نہیں ملیا میرے نبی تو پہلے یہ مقام کسی کو نہیں ملیا پھر میں کیوں نہ کہا سونے محمد برگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ کی قسمیں جگتے ملتی مثال کوئی نہیں میرے نبی علیہ السلام کا آنا بے مثال ہے میرے نبی علیہ السلام دنیا دے آئے میرے رب تعالی نے رحمتاں کا نزول فرمایا میرے نبی علیہ السلام دنیا دے آئے رب تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا میرے نبی علیہ السلام دنیا دے آئے صرف انساناں واسطے نہیں بلکہ جناں واسطے پرندیاں واسطے پیغمبر بنا کر کے بھیجا میرے نبی علیہ السلام دنیا دے آئے رب تعالی نے سارے جگ دے اندر تھما پایا میرے نبی علیہ السلام دنیا دے آئے میرے رب تعالی نے کی مقام عطا فرمائے آنا میرے نبی علیہ السلام کی سیرت آپ کا پیغام سن کر کے رہ جا کہ میرے نبی کی زندگی کی گل کیتی جائے میرے نبی علیہ السلام تیرے حسن و جمال بن کے آئے میرے نبی علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر کے آئے میرے نبی علیہ السلام بشیر و نذیر بن کے آئے میرے نبی علیہ السلام ساقی کوثر بن کے آئے میرے نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء بن کے آئے میرے نبی علیہ السلام شافی محشر بن کے آئے آنا نبی علیہ السلام نشان ہائے ہائے میں قربان جاواں اللہ سنے دے جلال برگا کسے کا کامل جلال کوئی نہیں اللہ سنے دے جلال برگا کسے کا کامل جلال کوئی نہیں میرے نبی دے کمال برگا کسے کا کامل کمال کوئی نہیں میرے نبی دے خیال برگا کسے کا کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی دے جمال برگا کسے کا کامل جمال کوئی نہیں لکھا یوسف دے جان
لال کوئی نہیں مہمان پوچھیا نما حلیمہ سونا مدنی تو مد کے خوشی مہمان پوچھیا نما حلیمہ سونا مدنی تو مد کے خوشی جواب ملیا نہیں سونا کسے نے جنیا لال کوئی نہیں خدیجہ پاکے عائشہ پاکے خدیجہ پاکے حفصہ پاکے خدیجہ پاکے زینب پاکے میرے نبی دے اہل و عیال ورگا کسے دارو عیال کوئی نہیں صدیق عمر دی کیا باتیں اے میرے نبی علیہ السلام آج قبر دے اندر جتھے میرے نبی موجود نال ابو بکر اللہ ساری زندگی جنہاں نے نبی دے نال چلے رہے رب نے کی مقام عطا کیتا ہے اج مصر نبی دے نال مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ کے مدینے دی زیارت نصیب فرما اللہ تیرا دل تک تڑپ موجود ہے ظاہری اسباب کوئی نہیں تینوں تیری عزت دا واسطہ اللہ تینوں تیری شان کریمی دا واسطہ بہت بہت حرمین شریف میں زیارت نصیب فرما اللہ ساڈا نام کیوں نہ لوگوں کے اندر لکھ دے جنہاں کو آئندہ رمضان کے اندر حرمین کی زیارت کرنا ہے بابا یسوع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تڑپ پے آخری جو کھانا کبا دیکھیا تے تڑپ پے اپنے زبان حال نال کی کہن لگے اللہ مدت گزری سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کر دے اللہ مدت گزری سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کر دے تیرے درد دوارے نس نس کے تیرے درد دوارے نس نس کے اللہ پھیریاں مان نوں جی کر دے اللہ میرا جی کر دے میرا دل کر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے پلہ چک کے کعبے تے سینے تو سینے نال لگان نوں جی کر دے اللہ مدت گزری ایسے گدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کر دے جتھے ستا سارے جگ دا نبی ابو بکر عمر نال تمایاں سبھی جن نے ساری دنیا ٹھار دتی میرا بھی ٹھنڈ پان نوں جی کر دے اللہ مدت گزری ایسے گدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کر دے احمد سی بکرا نبی علیہ السلام کی زندگی رب دی قسم اگر صحیح معنی کے اندر نبی دی سیرت نو نبی دے پیغام نو نبی دی عظمت نو سمجھ لیا جائے تے میرا رب تعالی سارے کاروبار کے اندر بھی برکت پاوے ساری زندگی کے اندر بھی برکت آ جائے اگر اسی صحیح معنی کے اندر عاشق رسول محب رسول بن جائیے آپ کی عظمت کو آپ کی رفعت کو آپ کی شان کو آپ کے مقام کو سمجھے والے بن جائیے ساریاں پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں کس طرح قرآن کی کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تہاڈے واسطے نبی دی زندگی نبی دی سیرت نمونہ آئیڈیل تیرا ہوا اے میرے نبی کی عظمت ہے میرے نبی کی شان کہ ساری دنیا میرے نبی کے آنکھ کو لے کے
قیامت تک جڑا بھی آئے گا میرے نبی کی سنت تو منہ مڑے گا تے کامیاب ہو سکے. میرے نبی کے پیغام کو چھڑ کے غیر کے پیغام کو مننے اللہ کی قسم دنیا دے اندر کامیابی ممکن تے ہے یہ قیامت کا دن نہیں. کل قیامت والا دن ہوئے گا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوں گے میرے نبی کے امتی پیچھے پیچھے. جہاں کا دروازہ کھٹکھایا جائے گا پوچھا جائے گا کون؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام میرے نبی کے امتی جہاں ہے یہ کون لوگ نے جنہاں نے میرے نبی کے کام سینے دے نال لایا ہے جنہاں نے میرے نبی کی سنت کو اپنایا ہے. حضرات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے عظمت کی ترقیاں کی عطا کی دیا ہیں. اگر سمجھ لیا جائے زندگی کا ایک مسئلہ حل ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم کا طریقہ دسیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کے طریقے دسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہن سہن کا طریقہ دسیا. زندگی کا ایک مسئلہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. پر ساڑھے کو فرصت ہی نہیں نبی کی سیرت کو پڑھن دی نبی کی سیرت کو سمجھن دی. زندگی گزرتی جا رہی ہے نہیں پتا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے پوچھ لیا جائے کہ آخری نبی کون ہے نہیں پتا کون ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اپنے آخری پیغمبر کا پتہ ہی نہیں آخری پیغمبر کون ہے. سارا کلمہ کی اے ساری نبی دے نال محبت ہے. نبی دے نال سارا پیار ہے. نبی دے نال محبت نبی کا پیار دیکھو کہ صحیح صحابہ کرام پر. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نال صحابہ کی محبت دیکھو. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تابعیاں سے حرام کے اندر لٹایا جاتا ہے. آخر کی تابعی دیتے جسم کے اوپر پتھر رکھتے جاتے ہیں. عقیدہ توحید کے نال نبی کے نال ایسی الفت ہے احد کے نال قرآن ہو رہے لیکن اسلام کچھ نہیں. میرے نبی کا ایک صحابی مکہ کے مشرکاں نے کئی مانا نے سولی تے ٹنگے ہے. نیزے مارے جا رہے ہیں پیروں کے اندر. اب وہ کی کہہ رہے ہیں تیرا دل تے کرتا ہوئے گا کاش تیری جگہ تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. میرے نبی نے یاد ہی کہتا ہے او بدبختو میں تے نبی کے پیر دے اندر پنڈا چکنا گوارا نہیں کرتا. تسی کہتے تھے میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی جناب محبت ہے تو تے میں اپنا محاسبہ کریے ساڈی نبی جناب محبت کس طرح کی ہے. سنت رسول دے نال ایڈی نفرت کہ ناری کی زینت بنا دیتا جاتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اتنا اعراض کہ آج میرے ملک پاکستان کے اندر ہی میرے نبی دی شریعت ہٹ کے قانون بنائے جا رہے ہیں. آئے دن کوئی بےایمان کوئی مظلوم اٹھ گئے نبی کی شان کے اندر گستاخی کر کے چلا جاتا ہے. سب کو پہلے مجھے مسئلہ سب تو پہلے اصل سما اپنا آپ دیکھنا چاہیے. اگر اسی صحیح معنی کے اندر نبی جناب محبت کرنے والے بن جائیے. صحیح معنی کے اندر نبی جناب پیار محبت رکھنے والے بن جائیے. کسی بھی بے ایمان کی ضرورت نہیں ہوئے گی میرے نبی کی شان کے اندر گستاخی کر کے چلا جائے. عزیز ہو میرے نبی علیہ السلام میرا محبت کی مثال ہے کہ سارا تعلق اپنے نبی کے نال کس طرح کا ہونا چاہیے. نبی کی عظمت سمجھ آ گئی تو نبی کے نال تیرا میرا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے کہ جڑی گل تو میرے نبی نے منع کر دیتا ہے اس گل تو مڑ جاؤ. اگر میرے نبی نے آخر
کہ شلوار کتے کتے رکھنی ہے تے شلوار کتے کتے رکھنی مرد واسطے فرض ہے واجب ہے۔ اگر میرے نبی نے کہہ دیتا ہے کہ نماز پانچ ٹائم مسجد کے اندر پڑھنی ہے تے پڑھنی واجب ہے ضروری ہے، بندے جن دے نال محبت ہے بندوں دی ہر گل مندا ہے، جن دے نال محبت کیتی جاتی ہے انہی گلاں مننا پیندا ہے۔ اتنے گل ہے نبی دے نال محبت تھی تے جتھے نبی دی گل آ جائے اوتے اے نہیں کہنا کہ میری برادری کا ہے تو انہوں نے میری برادری کا ہے سن لے، اے نہیں کہنا کہ جی میں نبی دی گل مان لواں تے میری برادری دے اندر نک نہیں رہتا۔ نبی دے نال محبت دا حق تے اے ہے کہ نبی دی گل سینے دے نال لایا جائے، باقی ہر بندے دی گل پیچھے سٹ دتا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی دے اندر پڑھا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے شاگردو دنیا کے ہر بندے کی گل نو چھڈیا جا سکتا ہے پر اس قبر والے کی گل نہیں چھڈیا جا سکتا۔ دنیا کی ہر بندے کی گل کے اندر جھوٹ ہو سکتا ہے، نقص ہو سکتا ہے، پر ایک قبر والے کی گل کے اندر شک تے شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سارے نکام کے کرام نے کی فرما گئے، اللہ کو ایک بڑا رحمت کا وزن فرما کی کہہ رہے ہیں کہ جتھے میری گل آ جائے تے دوسرے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گل آ جائے میری گل قد دے نال مات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گل مان لے۔ اے پیغام دے کے گئے سب ائمہ کرام امام کہ جتھے میرے نبی دی گل آ جائے، نبی دا پیغام آ جائے، نبی دے پیغام نو نبی دی گل نو سینے دے نال لانا ہے، چوک چلانے دی تے گنجائش نہیں۔ تے کبھی میرے نبی علیہ السلام دی گل نو مان کے تے دیکھو کہ میرا رب دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، میرا رب آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ جو نبی دی سیرت کو سی اپناواں گے، نبی دے پیغام نو مننا گے، نبی دے نال سارا تعلق بڑھ جائے گا۔ اللہ کی قسم رب تعالی راتوں دن نہیں کہے گا میرے رب تعالی کاروبار کے اندر ترقیاں، اولاد کے اندر ترقیاں، رزق کے اندر، مال و جان کے اندر اللہ اپنی ترقیاں کا حصول کروائے گا۔ جب سارے کار کے اندر نبی کا پیغام، نبی کی سیرت، صحابیات کی سیرت نافذ ہو جائے گی، اس وقت میرا رب تعالی کا ایک گلا دے کر رحمت نازل کرے گا۔ جب تک کرا کے اندر پی سی آر، ٹی وی، فلمیں، ڈرامے چلنے ہیں، اللہ کی قسم کرا کے اندر خیر و برکت کبھی نہ سکتا۔ 1970 کی جنگ کے اندر کافروں کا پیغام تو سنی نہیں ہوئے گا، نہیں سنیا گا، سن لو کہ جس وقت اندرا گاندھی نے الفاظ گئے چیزاں ساڑیاں ہوں گی پر پیسہ مسلمانہ ہوئے گا، سیدھے نسل برباد کر دیں گے۔ جس وقت انگریز نے جا کر کے اپنے آقا کو دسیے کہ مسلمانوں کے کو ایک کتاب ہے، انہاں دا ایک راہبر ایک پیغمبر ہے، جب تک انہاں نو تو دور نہیں کیتا جا سکتا ادو تک تسی انہاں تے قابو نہیں پا سکتے، انہاں تو دور کرو۔ تے میرے عزیزو اج ضرورت ہے جڑے حالات بن چکے ہیں اپنا تعلق نبی دے نال مضبوط کرو، نبی دی سیرت کو اپنے گھر کے اندر پڑھاؤ، صحابیہ دی سیرت کو اپنے گھر کے اندر پڑھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے بچیاں کو نبی دی سیرت کا پیغام دیو، قرآن کی تعلیم دیو، نہیں تو اللہ کی قسم کل قیامت والا دن ہوئے گا، تیرا گرفتار ہوئے گا، تیری اولاد کا حق ہوئے گا۔ اللہ اے تم قرآن کی تعلیم کے واسطے پر نہیں کہ بھائی دنیا کے پیچھے لگا کے ہے، میں یہ نہیں کہتا دنیا کی تعلیم نہ دے اور دین کی تعلیم ضروری ہے۔ جب تک جسم کے اندر وہ موجود ہے اسکول کی تعلیم کام آئے گی، قبر کے اندر جب ساتھ نکل جائے گا یہ دنیا کی تعلیم کام نہیں آئے گی، یہ قرآن سے حدیث کی تعلیم کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ رب العزت صاحب صحیح معنی کے اندر نبی علیہ السلام کی عظمت و آپ کی سیرت
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔